بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی صاحب۔ محمد اسامہ علی صاحب اسٹرالوجر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں اور مذہبی اسکالر ہیں۔ محمد اسامہ علی صاحب کے بارے میں بتاتا جاؤں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے سب سے پہلے انہوں نے پیشن گوئی کی تھی اور ڈیٹ بھی دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے ان سے رہائی کے حوالے سے پوچھا تھا، آپ لاسٹ ویڈیوز آپ نے میری دیکھی ہوں گی، رہائی کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک ڈیٹ دی ہوئی ہے، وہ بھی آج ڈسکس کریں گے۔ 2 اکتوبر کی دی ہوئی ہے، وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اور الیکشنز کے حوالے سے لاسٹ ویڈیو اگر آپ میری دیکھیں، اس میں محمد اسامہ علی صاحب نے کہا تھا کہ میں نے الیکشنز کا کوسچن کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جنوری میں مجھے الیکشن نظر آ رہے ہیں اور ایجیٹیشن بھی نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی آج ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں۔ اللہ کا شکر۔ سر سٹارٹ میں عمران خان صاحب سے کرتا ہوتا ہوں، لیکن آج جو آپ نے لاسٹ ویڈیو میں میری پریڈکشن کی تھی الیکشن کے حوالے سے، الیکشن کمیشن نے عام انتخابات جنوری میں کروانے کا اعلان کر دی ہے، جنوری کے آخری ہفتے میں۔ آپ نے کہا تھا کہ جنوری میں آپ کو الیکشن نظر آ رہے ہیں، باقی اسٹرالوجرز اور کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید اسی سال ہو جائیں۔ آپ کی یہ پیشن گوئی تو درست ثابت ہوئی، ابھی تک الیکشن کمیشن نے ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے۔ ڈیٹ اناؤنس تو ہو گئی لیکن الیکشن ہو رہے ہیں جنوری میں؟ دیکھیں، جس بنیاد پہ مجھے لگ رہا تھا جنوری میں الیکشن پھر تو ہوں گے، کیونکہ وہ بنیاد تھی ایجیٹیشن، لوگ سڑکوں پہ، افراتفری، اس طرح کا کچھ جنوری کا ماحول ہے۔ کیونکہ اس میں بتا اسی انداز سے رہا ہوں کہ اس ایجیٹیشن، اس افراتفری کے نتیجے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ کہیں الیکشن نہ ہو، کہ یہ اس کا ٹائم نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم مارکی الیکشن کو افراتفری سے کر رہے ہیں تو افراتفری تو جنوری میں ہے، اچھا، تو پھر الیکشن بھی ہوں گے۔ اگر انہوں نے ڈیٹ ہی وہ دے دی ہے جس کو ہم الٹی ریورس ٹیکنالوجی سے پریڈکٹ کر رہے تھے، میں نے بھی یہ سیدھا نہیں کہا تھا کہ جی الیکشن جنوری میں ہوں گے۔ وہ ویڈیو جائیں نکالیں، ناظرین بھی چیک کریں، اس کو میں پریڈکٹ ہی ایسے کر رہا ہوں کہ جنوری میں افراتفری ہے۔ اور وہ افراتفری اور جو جیسے کہتے ہیں کہ ٹرموائل کو اس قسم کا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے الیکشن ہو، کیونکہ الیکشن آپ کا اتنا اچھا نہیں ہونا، خونی الیکشن ہونا ہے اور کوئی بہت اچھا ڈیسنٹ الیکشن نہیں ہے یہ۔ اور بس اس بنیاد پہ اگر پریڈکٹ کیا تھا تو انہوں نے ڈیٹ ہی جنوری کی دے دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن جنوری میں ہے۔ عمران خان صاحب، آپ نے ویسے اکتوبر کی ڈیٹ دی ہوئی ہے، میں آگے کی بات کر لیتا ہوں۔ عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے تو باہر آ جائیں گے نا؟ آپ ایسے دل چھوٹا کر رہے ہیں۔ آپ نے 2 اکتوبر کی ڈیٹ دی ہوئی ہے، میں بتا دوں نا۔ ہاں، تو 2 اکتوبر کی ڈیٹ دی ہے، وہ اسی بنیاد پہ دی ہے جس بنیاد پہ ان کی قید ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو وہ 2 کو اوور ہو جائے گی۔ اب 2-3 دن بلکہ پہلے بھی چھوٹ سکتے ہیں، 2-4 دن بعد بھی ہو سکتے ہیں۔ میکسیمم آپ جو الیکشن کی بات کر رہے ہیں نا، وہ مجھے جو پلانیٹری اگر نالج کی بات کریں، مجھے نہیں پتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن اگر پلانیٹری انڈیکیشن دیکھی جائیں تو 2 اکتوبر کو ایک اوور ہو جائے گی، 30 اکتوبر کو پوری اوور ہو جائے گی۔ خان صاحب اس فیز سے جو فیس کر رہے ہیں پرابلم، قید، تنہائی، پور لائف سٹائل، ہیلتھ ایشوز، یہ سب ختم ہو جائیں گے کمپلیٹلی آن 30 اکتوبر۔ پہلی ڈیٹ ہے 2 اکتوبر جس پہ رہائی ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، جو آپ لوگ آج تک مطلب تجزیہ نگار اور بڑے بڑے لوگ بس جی پرسوں پیشی ہے اور اس پہ نکل آئیں گے، تو آپ کو یاد ہوگا جب میں نے کہا بالکل یاد ہے، 18 کے بعد کوئی تاریخ نہیں۔ 18 اچھا، سپٹمبر کے لوگ بعد کہہ رہے تھے کہ یہ کیا پریڈکشن ہوئی جی، 18 کے بعد کوئی تاریخ نہیں۔ مطلب آپ یا تو تاریخ دیں یا نہ دیں۔ بالکل، یہ کیوں کہا تھا میں نے، آپ کو یاد ہوگا، ایک تو میں 1 مہینے سے زیادہ نہیں جاتا، بالکل مجھے یاد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 18 کے بعد پھر انہوں نے تو 21 کو بھی چھڑوانا تھا، 24 کو بھی چھڑوانا تھا، فلانا کیس لگ گیا فلانا۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ 18 کے بعد، کیونکہ 18 کو ایک پلانیٹری چینج تھا، ٹھیک ہے، وہ اگر چینج 18 کو ان کو فیور نہ دی تو پھر کوئی تاریخ نہیں ہے۔ پھر اب وہ تاریخ آئی ہے، جب دینے کا ٹائم آیا تو اب دے رہا ہوں کہ 2 اکتوبر۔ ٹھیک ہے، اس لیے میری تاریخیں کوئی تکوں پہ مبنی نہیں ہیں، میری تاریخیں جب دینی ہوتی ہے میں تب بھی دیتا ہوں، اور بڑی ہی کانفیڈنس سے۔ اور اب بھی کوئی ایسی، جیسے کہتے ہیں نا، آپ الیکشن سے پہلے کی باتیں نہ کریں۔ جو ان کا موسم بنا تھا وہ اوور ہو جائے گا 2 اکتوبر کو۔ پھر بھی دیکھیں، یہ اگر ایسٹرالوجی اتنا ہی حرف آخر بن جائے تو انسان کی تو اپنی جو ول ہے، جو خدا نے اس پہ چھوڑی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ تو بہانہ کرے گا کہ جی لکھا یہی تھا، یہی ہوا، تو اب دوزخ میں کیوں جاؤں، سمجھ لیں۔ تو یہ جو ایسٹرالوجی ہے، اٹس آل اباؤٹ فور کاسٹ آف جنرل فور کاسٹ
اور ہم اس کے امپیکٹس انڈیویجول امپیکٹس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اثرات کو ریڈ کر سکیں. جیسے کہ اگر کسی کو مجھے پتا ہو بچے کا اس کی سکن سینسٹیو ہے تو مجھے یہ بھی پتا ہو کہ 22 جون کا دن ہے جب سورج اپنی پوری سب سے لمبا دن, اور اوپر سے مجھے یہ بھی پتا ہو کہ سبی ہے یا رحیم خان ہے یا یہ جو سکھر والے ایریاز ہیں سندھ ہے, تو مجھے یہ بھی پتا ہو کہ اس بچے نے سارا دن باہر رہنا ہے, تو شام کو مجھے پریڈکشن کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی کہ اس کی جو ہے نا اس دن جو سکن ہے وہ برنٹ ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ سینسٹیوٹی پتہ چل گئی, ادھر سے شدت پتہ چل گئی, تو ہمیں اس سے پریڈکشن کر. سارے پلانٹس کا مزاج ایسی ہوتا ہے, ہر کسی کے امپیکٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہم نے ریڈ کرنا ہوتا ہے پرسن اور اس کے امپیکٹس کو. بس پرسن بعض اوقات ریسکیوشپ حاصل کر لیتا ہے صدقات کے ذریعے, اپنے ول پاور کے ذریعے, اور اپنے کئی معاملات جو خدا اور بندے کے درمیان ہیں, اس کے نتیجے میں وہ بندہ اپنے ان حالات کو حیران کر دیتا ہے. جیسے کہ زلزلہ آیا, یہ پوری بلڈنگ گری, لیکن اس میں ایک بچی بچ گئی, بے گناہ تھی, یا ایک وہ شخص جو آیت الکرسی کا عامل تھا یا بعض حفاظت کی دعائیں پڑھتا تھا, بچا لیا قدرت نے. ہم پریڈکٹ کس کو کریں گے؟ زلزلے کو. بچنے بچانے کو نہیں. بچنے بچانے کے لیے ہمیں ایچ انڈیویجول چاہیے, ٹھیک ہے, ایچ کو ریڈ کرنا, لیکن پھر بھی ایک خاص حد تک ریڈ کر پائیں گے, کیونکہ اس لمحے میں کیا ان پلانٹری جیسے کہتے ہیں نا کمبینیشنز کے نتیجے میں اس وقت اس کی ذہنی حالت کیا بنی, اس کے منہ سے کیا پکار نکلی, کس نے خدا کے جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاں قبولیت اختیار کر لی, وہ پھر بھی ایک آگے کی بات ہوگی. ٹھیک ہے. جیسے کہ عام سی بات ہے, موسٹلی ڈپریشن کے لوگ جو ہے مذہبی ہو جاتے ہیں, مطلب یہ پیٹ رول ہے. کیونکہ اکثر شوبز کے لوگ بھی اسی طرف آ جاتے ہیں جب تنگ آ جاتے ہیں نا. وہ اور وجہ ہے. اچھا, وہ اور وجہ جو یہ جو اس کی ڈپریشن پہ کبھی کریں پروگرام کریں, یہ تو پورا ہوگا, اس کو ابھی چھیڑ دیا تو پھر کہانی اور چلی جائے گی. عمران خان صاحب کی ڈیٹ, رہائی کی ڈیٹ کے حوالے سے بات ہو گئی. جو لاسٹ چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب جاتے جاتے کام کر گئے, جو پچھلی حکومت نے نیب ترامیم کی تھی ان کو کالعدم قرار دے گئے. اب دوبارہ کیسز کھل رہے ہیں. پہلا کورا نکل آیا ہے جی, راجہ پرویز اشرف صاحب کو احتساب عدالت نے بلا لیا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے دوبارہ سیاستدان زرداری نواز شریف یہ جیل جائیں گے؟ یہ ٹوٹل انہوں نے جو کیا ہے انہی کی ماں پہ کیا ہے جس سے سیاستدانوں کو کمزور کیا. اچھا, اور یہ خان صاحب کو بھی اس کی ڈز لگ رہی ہیں, سب کو برابر پولیٹیکل پارٹیز اس کی افیکٹ ہی ہیں. اور یہ عمر عطا بندیال صاحب کو بہت بڑا ہیرو کا پتر دکھانے کی کوشش نہ کریں. مجھے تو اس عوام کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ یا پرو ہیں یا اینٹی ہیں. وہ بھائی کوئی درمیانی بھی کوئی تجزیہ ہے یا نہیں ہے؟ اصل میں ہاتھ کیا گیا پولیٹیکل پارٹیز جو وہ جیسے کہتے ہیں نا ان کے کھانچے کے نیچے سے نکل گئی تھی, ان کو دوبارہ کھانچے میں ڈالنے کے لیے عمر عطا بندیال صاحب کو یوز کر لیا گیا. اچھا, اور یہ کوئی پی ٹی آئی کی فیور نہیں ہوئی, کوئی کسی کی فیور نہیں ہوئی, یہ صرف جمہوریت اور پولیٹیکل پارٹیز کے پٹیشنر تو چیئرمین پی ٹی آئی صاحب ہی تھے نا, عمران خان. اب یہی تو ناقبت اندیشی ہیں کہ آپ لوگ ابھی بھی اس حکمت کو نہیں پہنچے کہ سب ایک ہی بل سے ڈسے جا رہے ہو, پھر بھی ایک نہیں ہو رہے. ہاں, اسی بل سے کبھی زرداری صاحب ڈسے گئے ہیں, اسی بل سے نواز شریف صاحب بل بلاتے پھرے ہیں, بلکہ وہ تو کبھی ٹرن ہی نہیں پوری کر سکے, خان صاحب بھی نہیں کر سکے. اس کے باوجود ان سب کو یہ عقل نہیں آ رہی کہ ہم جو ایک ہی بل سے ڈسے جاتے ہیں تو یار ہم کوئی ایک پیج پہ آ جائیں. ویسے اسٹارٹ پیپلز پارٹی سے کیوں ہوا ہے؟ راجہ پرویز اشرف کو بلایا پہلے, باقی سیاستدان. کیونکہ پیپلز پارٹی کو یہ میسج دینا ہے کہ پیپلز پارٹی اصل میں کوئی انڈین لابی سے ان کی کوئی خاص دوستی نہیں ہے. اصل سیٹل کرنا مودی نے کشمیر ایشو, اور اس کا تمغہ دینا نواز شریف کے گلے میں. اچھا, اور اس کے ذریعے امریکن جو لابی ہے وہ بھی اس نے سیدھی کر دی ہے. اصل میں کیونکہ پی پی کی انڈین کنیکشنز نہیں ہے, جسٹ بائیڈن تھوڑا سا ان کے ہے زرداری صاحب کے ٹچ میں. بس اوور آل نواز شریف صاحب کی انڈیا بھی اچھا, سعودیہ بھی اچھا, ترکی بھی اچھا, یہ موسٹلی عربک قطر یہ سارے کنٹریز بھی نواز شریف صاحب کے لیے اچھے. اور سب سے بڑا اس ٹائم انڈیا, اور جو امریکہ اور انڈیا بھی آپس میں قریب ہیں. تو یہ خان صاحب کو جو اینٹی امریکہ کا بنا کے اور وہ سارے نواز شریف کے لیے اچھے ہیں. نواز شریف صاحب
واپس آ رہے ہیں. شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ ہنگامی طور پہ لندن چلے گئے ہیں. 21 اکتوبر کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہوئی ہے, یہ کیسز بھی بحال ہو گئے ہیں. آپ کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے, لیکن ڈیٹ ابھی ہے 21 اکتوبر کی اناؤنس ہوئی ہے. نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. دیکھیں وہ جب تک آ نہیں جاتے نا, ان کے بارے میں تو ہم سے نہ پوچھیں. کیوں؟ کیونکہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک نارمل آدمی کے لیے تو کوئی بھی ہم کہہ سکتے تھے, پریڈکشن کر سکتے. تو وہ اب نارمل, اب نارمل اس سینس میں ہے کہ ہم پورے پاگل تو نہیں پیدا ہوئے کہ آپ کے پلیٹلیٹس کم تھے, آپ مطلب سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ بھئی میری جان کو خطرہ تھا. یہ مطلب تھوڑا سا تو کوئی ہم کو پاگل ہیں بالکل ہی, کیا ہمیں کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ کوئی, مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان ایک پاگل خانہ ہے, اور ان لوگوں نے, سیاسی لوگوں نے ہم لوگوں کو بالکل مذاق بنا لیے. پلیٹلیٹ کم ہو گئے ہیں, جیل سے ہاسپٹل سے وہاں, اور آپ پورے ہو رہے ہیں. اچھا وہ کتنی بار تاریخیں دیں گے اور اتنی بار ہم پاگل بنیں گے. اس لیے بھائی نارمل لوگوں کے لیے پریڈکشنز ہوتی ہیں, اب نارمل کے لیے نہیں. ان کے لیے ہماری کوئی ہاتھ کھڑے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. چلو نواز شریف آپ کہہ رہے ہیں کہ پریڈکشن نہیں کر رہے, آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, صرف یہ بتا دیں. یہی تو بات ہے کہ جب تک وہ برآمد ہو نہیں جاتے, ان کا ہم سے پوچھ کے کیا کرنا ہے آپ نے. شہباز شریف اور مریم نواز ویسے ہنگامی طور پہ گئے, وہ تو واپس آ جائیں گے نا اب دوبارہ. یہ بھی اب مشکل بات ہے. شہباز شریف اصل میں گڈ بک میں ہے. اچھا, اور شہباز شریف ہی کی گڈ بک ہے آگے, اور چانسز بھی انہی کے ہی بنتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن شہباز شریف کو جب تک نواز شریف کی آشیرواد نہ ملی تو یہ معاملات نہیں ہوں گے, کیونکہ باقی مودی نے یا سارے جو آپ کے کنٹریز ہیں انہوں نے ٹرسٹ نواز شریف پہ کرنا ہے. اور یہ جو اس ٹائم کی پاکستان کی بدلتی صورتحال ہے, اس میں امریکن, انڈین, یہ سارے آپ کے مڈل ایسٹ کا پریشر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے پردے میں لانے کی ان کو کوشش کی جائے گی. لیکن آپ کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں ان کی کوشش ہے کہ شہباز شریف صاحب ہی ہوں. نواز شریف صاحب کو ورنہ اتنی بار تو اتارنا پڑا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ان کو دوبارہ اس طرح سے موقع ملے. ٹھیک ہے. نئے چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے ہیں, انہوں نے دبنگ انٹری کی ہے, فل کورٹ 15 ججز کے ساتھ براہ راست کورٹ ہیئرنگ ہوئی. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کچھ بڑا کریں گے, کوئی بڑے فیصلے, ان کا کوئی ذائچہ دیکھا ہو آپ نے؟ نہیں, ذائچہ تو آپ لوگ کہیں گے تو دیکھیں گے, اور ویسے جو ایک تاثر ہے وہ یہی ہے, اور وہ بہتر ہے. ان کے نام کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ, بہرحال ان کا ایف والے اگر ایماندار رہیں تو پھر ہی پھل ملتا ہے. عمران خان صاحب کے حق میں کوئی بہتر فیصلے آئیں گے اب سپریم کورٹ سے؟ کوئی سپریم کورٹ سے دیکھیں ستمبر تک خان صاحب کو فیصلوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, ہاں, کیسز ویسز ان کو کوئی ڈیمیج نہیں دیں گے. ہاں, آپ کو آج ایک اور بھی بتا دوں, آپ مجھے لگتا ہے کہ ہم مس کر گئے, جس میں ناظرین کا میں سمجھتا ہوں انٹرسٹ ہوگا. 30 اکتوبر کے بعد پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ ماحول بدل جائے گا, کالے بادل ختم ہو. اچھا, کالے بادل ختم ہو جائیں گے 30 اکتوبر کے بعد, ماحول بدل جائے گا. جتنے کافی لوگ چھوٹ جائیں گے جو ایسے ہی بیچارے ابھی تک پکڑے ہوئے ہیں. خان صاحب کو لیکن جنوری کا الیکشن کو فیور نہیں دے گا. خان صاحب کو فیور ملنی تھی اپریل میں, آپ نے کہا تھا اپریل 2024 میں اگر الیکشن ہو تو پھر عمران مجھے خان لگ یہ رہا تھا کہ دیر ہوتی قدرت تو خان صاحب کو جیسے آگے لانے یہ تو ابھی ویسے ڈیٹ اناؤنس ہوئی, آگے نہ چلی جائے تو بہت اچھا ہوگا. اچھا, لوگ الیکشن مانگ رہے ہیں, الیکشن ہر کوئی. ایسا الیکشن کیا کرنا جس کا ہو کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا. پہلے اپنے قبلے تو درست کریں. ابھی تک تو ہمیں کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنا نہیں آیا, جو ادھر کا مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ وڈیرا سائیں کوئی بھی مطلب جو ہے انڈسٹریز جو نودولتیا چار جس کے پیسے آ گئے وہ ان کا سرپنچ بن جاتا ہے. عمران خان صاحب کو آپ کہتے رہے کہ بیرونی مدد حاصل ہے, بیرونی مدد مل رہی ہے, اندرونی مدد بھی کوئی حاصل ہے یا کوئی اور مدد کہیں سے؟ دیکھیں وہ بائی برتھ تو ان کی یہ 2 اکتوبر ختم ہو, بس غازی ہو گئے سمجھے, خطرے وطرے ٹل گئے, جانی خطرے ٹل گئے, ہر چیز ساری چیزیں ریسٹور ہونے لگیں گی. اور اندرونی تو یہ ہے کہ اندرونی بھی کافی مدد حاصل ہے ان کو. اسپرچولی بھی ہے نہیں, اسپرچولی تو کنیکشنز 2 اکتوبر کے بعد ہی بحال ہونے ہیں. اچھا, آپ لوگ تو شاید پورا نہیں سنتے نا, یاد ہو میں نے کہا تھا کہ وہ روحانی مددیں, وہ کنیکشن, ڈیوائن کنیکشنز بھی ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. اچھا, اس ٹرانزٹ میں نہیں جیل میں جا کے ڈسکنیکٹ ہو جاتے. جیل میں جا کے نہیں, جس وجہ سے جیل کی پیشینگوئی ہوئی تھی وہ وجہ کے ساتھ یہ بھی تحفہ ساتھ تھا کہ ڈیوائن کنیکشنز نہیں رہتے. انسان بڑا اس طرح سے ہو جاتا ہے باغیانہ جیسے کہتے ہیں نا, تو
وہ ڈیوائن کنیکشنز بھی 2 اکتوبر کے بعد بحال ہوں. ٹھیک ہے. بیرون ملک سفر ابھی بھی نظر آ رہا ہے؟ ہاں وہ ستمبر میں، ظاہری بات ہے. ابھی بھی کا کیا مطلب ہے، وہ تو ہم نے نہیں چینج نہیں ہو جاتی اسٹار ایسے پوزیشن؟ کیسے ہو جاتی ہے، جب ہو رہی ہے تو پریڈکٹ کر دیا نا. ستمبر میں سفر ہے تو اب 2 دن بعد یا 4 دن بعد ہم اس کو ریورس تھوڑی لے لیں گے. ٹھیک ہے. ٹریول چانسز تو ظاہری بات ہے خان صاحب کے ہیں. لاسٹ کوشچن میرا، پرویز الہی صاحب بڑی مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، بس وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا. نہیں کریں گے؟ ہاں نہیں، ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے، بیچارے کدھر جائیں گے. اچھا، ہاں ڈٹے رہیں گے. ہاں اب اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس بقا کے. ٹھیک ہے. اسی کو کھڑا کیا جائے اور اسی کو سروائیو کیا جائے. بہت شکریہ ویورز. محمد اسامہ علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، انہوں نے بتایا ابھی بھی قائم ہے جی 2 اکتوبر کو عمران خان صاحب ممکنہ طور پر ان کو رہا ہوتے نظر آ رہے ہیں. 30 اکتوبر تک ان کو مزید پی ٹی آئی کی جو مشکلات ہیں عمران خان کی وہ بھی دور ہوتی نظر آ رہی ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد اسامہ علی صاحب اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.